اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا جس کا نام اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ دین کامل اور مکمل دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سیدھی روشن راہ پر چھوڑ رہا ہوں، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، میرے بعد کوئی ہلاکت اور تباہی چاہنے والا ہی اس راہ سے ہٹے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے وہی شخص ہٹے گا جس کے لیے ہلاکت اور بربادی مقدر ہو چکی ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو میری سنت کو چھوڑ دے گا ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی ایسا عمل کرے گا جس کا حکم میں نے نہیں دیا، جس کی اصل اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے، صحابہ کی زندگیوں سے وہ عمل ثابت نہیں ہے، فہو رد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے، اس کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 عزت اور حرمت والے ہیں، اور یہی درست دین ہے۔ یہ 4 مہینے جو عزت اور حرمت والے ہیں، ان میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ایک ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ ان مہینوں کی حرمت جاہلیت کے دور میں بھی تسلیم شدہ تھی، اور اسلام نے بھی ان کی حرمت اور عزت کو برقرار رکھا۔ جاہلیت میں بھی قبائلی لڑائیوں میں اگر ان میں سے کوئی مہینہ آتا تو اس کے احترام میں جنگ و جدال کو روک دیا جاتا تھا۔ رجب کا مہینہ جو ان حرمت والے اور عزت والے مہینوں میں سے ہے، تو رجب کا لغوی معنی ہی عزت اور احترام ہے، تو قرآن کی نص سے گویا کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ مہینہ عزت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کسی بھی طرح کی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، نہ کوئی خاص نماز، نہ کوئی روزہ، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا طور طریقہ۔ اور دین میں اصل اصول یہ ہے کہ عبادت وہی چیز ہو سکتی ہے جس کی سند اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع امت میں موجود ہو۔ تو اگر اس مہینے میں کی جانے والی عبادات کا کوئی ثبوت اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کے دور میں خیر القرون میں نہیں پایا جاتا، تو ایسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار خبردار کیا، فرمایا ایاکم والبدع، میں تمہیں بدعات سے خبردار کرتا ہوں، اور فرمایا بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، سامعین محترم، اس مہینے میں جو بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے صلاۃ الرغائب اور ہزاری نماز وغیرہ، یعنی ایک دفعہ نماز پڑھ لو 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔ اور صلاۃ الرغائب کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلم شریف کے سب سے معروف شارح ہیں، لکھتے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو جو نماز صلاۃ الرغائب کے نام سے 12 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور 15 شعبان کی رات کو جو نماز 100 رکعت پڑھی جاتی ہے، یہ دونوں نمازیں منکر ترین بدعت ہیں، یعنی یہ صرف بدعت ہی نہیں ہے بلکہ بدترین بدعت ہے، اور تمام ائمہ کرام نے ان کا انکار کیا ہے، ان کا دین سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے ان نمازوں کا، یہ خود ساختہ نمازیں ہیں۔ ان بدعات کا جو اس مہینے کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ ایجاد ہوئی ہیں 5ویں صدی ہجری کے آخری حصے میں، یعنی 450 سال کے بعد جو ہے ان بدعات کا آغاز ہوا ہے،
تو سوچنے کی بات ہے کہ 450 سال کے مسلمانوں کا دین مکمل نہیں تھا، اور یہ جو چیزیں اس مہینے کے اندر کی جاتی ہیں ان کے بغیر کیا ان کی محبت رسول جو ہے وہ ناقص تھی، نعوذ باللہ۔ اسی مہینے میں جشن معراج النبی بھی منایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن اس کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور یہ 27 رجب کو ہوتا ہے۔ جبکہ مورخین کے نزدیک، سیرت نگاروں کے نزدیک جشن معراج النبی کا جو واقعہ ہے اس کی کوئی تاریخ جو ہے وہ مستند ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ 6 مختلف روایات ملتی ہیں اور اس میں مختلف تاریخوں جو ذکر ہے، لیکن اس نے کو ہم نے جو ہے وہ 27 رجب کو جو ہے وہ جشن معراج النبی کا نام دے دیا ہے، اور پھر دوسرے دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب فضائل کہاں سے آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ان کی خبر نہیں دی ہے۔ اور پھر جہاں تک کسی جشن کا تعلق ہے تو اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا جو جشن یا کوئی ایسی عید نہیں ہے، بلکہ جشن کا تو سرے سے اسلام کے اندر تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح بی بی مریم کا روزہ بھی جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تو ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ روزہ اگر کوئی بھی ہو تو وہ تو اللہ کے لیے ہوگا، نہ کسی بیوی کے لیے ہوگا اور نہ کسی اور کے لیے ہوگا۔ اس روزے کے بارے میں جو 27 رجب کو رکھا جاتا ہے، صحیح حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے والے کے سامنے کھانا رکھ کر اس کے ہاتھ پر کوڑا مارتے تھے اور کہتے تھے کہ کھاؤ، اس مہینے کی تعظیم تو جاہلیت کا شیوا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سختی کرتے تھے ایسے لوگوں پہ کہ جو اس دن روزہ رکھیں اس لیے کہ یہ بدعت ہے، اور صحابہ اکرام اگر بدعات کو جو ہے وہ پروان چڑھنے دیتے تو یقیناً اس دین کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا۔ اور اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا انداز تو یہ تھا کہ وہ سنت پر اتنا سختی سے عمل کرتے تھے کہ ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آ گئی اور اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو انہوں نے فوری طور پر اس کی گرفت کی اور اس شخص سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب تمہیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، تم نے اس کے ساتھ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کیسے کہہ دیا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ذرا بر بھی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ انحراف ہے، ان کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا۔ اسی طرح اس مہینے میں جو ہے وہ عمرہ کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور لوگ دور دراز سے دوسرے ملکوں سے جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرے کی بڑی فضیلت اور اس کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ کیا ہی نہیں، حضور سے کوئی عمرہ ثابت نہیں ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ کیا بھی نہیں اور کسی عمرے کی فضیلت بھی اس مہینے میں جو ہے بیان نہیں فرمائی، تو ہم اگر عمرہ کریں، ویسے اگر مطلب یہ ہے کہ ہم رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس ارادے اور نیت سے عمرہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا اس کی کوئی خاص فضیلت ہے اور اس کی وجہ سے وہ عمرہ کریں تو یقیناً وہ بدعت شمار ہوگا۔ اسی طرح اس مہینے کے آخر میں 22 رجب کو جو ہے وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو ہے وہ شیرینیاں پکائی جاتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ محترم بھائی اور بہنوں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی اور ائمہ کرام میں سے وہ ہمارے ایصال ثواب کے محتاج نہیں ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان بدعات اور خرافات کے اوپر عمل کرنے والے لوگ جو ہے فرض نماز تک ادا نہیں کرتے، لیکن ان بدعات کے اندر شیطان نے ایسی چاشنی رکھی ہوئی ہے کہ دوڑ دوڑ کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو 22 تاریخ کو جو 22 رجب کو جو پکائے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو رجب کے کنڈے بھی کہا جاتا ہے، تو جو کچھ بھی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سارے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ نہ 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کا ولادت کا دن ہے اور نہ ہی وفات کا دن ہے۔ دراصل یہ 22 رجب جو ہے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور رافضی شیعہ جو ہیں ان کے شدید دشمن ہیں، تو وہ ان کی وفات کے دن خوشی مناتے ہیں، اور اس خوشی میں جو ہے وہ رافضی شیعہ جو ہے وہ یہ بدعت جو انہوں نے ایجاد کی ہے، اور جاہل مسلمان جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی تحقیق کے جو ہے اس دن
شیرینیاں بناتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اصال ثواب کا نام دیتے ہیں، جبکہ رافضیوں نے ایک سازش کے تحت جو ہے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، یہ رجب کا مہینہ جو ہے بے شک اللہ کے نزدیک حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں کوئی کسی طرح کی تخصیص کے ساتھ کوئی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سنت پر عمل کریں اور بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ